آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالی نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو جان کر انسان کا دل اللہ کی عظمت اور حکمت سے بھر جاتا ہے۔ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آسمان تھے، نہ زمین، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، صرف اللہ ہی تھا۔ اسی وقت اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی مخلوق بنائے جو اس کی زمین پر اس کا خلیفہ ہو، اس کی عبادت کرے، اس کے احکامات پر چلے اور اپنی عقل و شعور کے ذریعے آزمائی جائے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لینے کا حکم۔ کسی نے سرخ مٹی لائی، کسی نے سفید، کسی نے سیاہ، کسی نے نرم، کسی نے سخت۔ اسی مٹی کے رنگ اور مزاج انسان کی فطرتوں میں اختلاف کی وجہ بنے۔ اللہ تعالی نے ان مقدس مواد کو جمع کیا، پانی سے گوندھا، چکاں بنایا اور پھر مخصوص ترتیب میں سلسال مسندر یعنی کھنکھنانے والی مٹی کی شکل دی۔ اس مرحلے پر ایک جسم کی صورت کھڑی کی گئی۔ نہ زندگی تھی، نہ حرکت، صرف مٹی کا مجسمہ تھا۔ پھر اللہ تعالی نے اس مجسمے میں اپنی روح پھونکی، جیسا کہ قرآن میں آیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ روح پھونکتے ہی جسم میں حرکت اور شعور پیدا ہو گئے۔ آنکھیں کھلیں، دل نے دھڑکنا شروع کیا، اعضاء زندہ ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام حیات پا گئے۔ جب روح وارد ہوئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک کی، فرشتوں نے ان سے دعائے خیر کی اور اللہ نے ان پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ یہی وہ علم تھا جو انسان کو دیا گیا۔ اور جب فرشتوں سے کہا گیا کہ اگر تم صدق کہتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ جواب نہ دے سکے، جبکہ آدم نے وہ سب نام بیان کر دیے۔ اس سے انسان کی عقل اور علم کی برتری واضح ہوئی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے تسلیم کیا، مگر ایک نے انکار کیا۔ شیطان مردود سابقہ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آگ سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں، لہذا سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے اسے نکال دیا اور کہا کہ تم ملعون ہو۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دو تاکہ میں انسانوں کو بہکا سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تمہیں مہلت دی گئی، مگر میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، جہاں ہر نعمت تھی، مگر وہ اکیلا تھا۔ اللہ نے آدم کی پسلی سے حوا علیہ السلام پیدا فرمائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون، مدد اور ہمسر ہوں۔ دونوں جنت میں اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب رہے، مگر ایک درخت سے نہ قریب جانے کی ہدایت دی گئی۔ شیطان نے پھر یہاں بھی دخالت کی، انسان کو بہکایا اور آدم و حوا سے خطا واقع ہوئی۔ نتیجتاً اللہ تعالی نے انہیں زمین پر بھیجا، مگر اس بھیجنے کے ساتھ ہدایت اور توبہ کا راستہ بھی بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین تمہاری بسانے کی جگہ ہے، اسے آباد کرنا، نسل بڑھانا، رزق حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا تمہارا فرض ہے۔ انسانی زندگی کا آغاز اسی زمین سے ہوا، انسان اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی میں روزی کے ذرائع ہیں اور آخر کار اسی میں واپس جانا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے کہ مٹی میں کمزوری بھی ہے اور قوت بھی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کمزور پڑتا ہے، مگر جب اللہ کو پکارتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار، عقل، علم، نبوت اور کتابیں دیں۔ زمین کو اس کے لیے مسخر کیا، پہاڑ، دریا، ہوا اور سمندر اس کے فائدے کے لیے بنائے تاکہ وہ اللہ کی شناخت کرے اور اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ جائے۔ اس پورے عمل تخلیق میں اللہ کی عظمت، حکمت اور محبت واضح ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو کہ جو ہمیں مٹی سے اٹھا کر اشرف المخلوقات بنایا، وہی ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की अता करदा अक्ल और अख्तियार को सही रास्ते पर लगाएं, अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत व अदल से पेश आएं और अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बसर करें। उसके अलावा तौबा, शकर और अक्ल व इल्म की तलाश वो रास्ते हैं जो इंसान को हकीकी बुलंदी की तरफ ले जाते हैं। ये थी खलासा और दरसद तरतीब तख्लीक इंसान। अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू ही हकीकी कामयाबी है, और यही वो पैगाम है जो हमारी ज़िंदगी हर दिन दोहराती है। आपने अभी सुन लिया कि अल्लाह ताली ने इंसान को किस तरह पैदा फरमाया, किस तरह खालिक़ी कायनात ने मिट्टी से इंसान को वजूद बख्शा और फिर इसमें अपनी रूह फूंकी। यही हकीकत हमारी असल है और इसी से हमें सबक मिलता है कि हम अल्लाह के आगे झुके रहें, इसकी दी हुई नामतों का शुक्र अदा करते रहें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बुराहे कर्म अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। आप अगली वीडियो किस मौजूआ पर देखना चाहते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं ताकि हम आपके पसंदीदा इस्लामी मौजूआत पर वीडियोस बना सकें और इल्म और हदायत का सफर जारी रख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को आल पर जरूर दबाएं।